دوستو، انجینئر محمد علی مرزا کو 25 اگست 2025 کو گرفتار کیا جاتا ہے اور 101 دن بعد ان کو رہائی مل جاتی ہے، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال بنتا ہے، ان کی ضمانت کو اتنا ٹائم کیوں لگا؟ اس کیس کے اندر کیا پیچیدگیاں تھی جو اتنا ٹائم لگ گیا ان کو ضمانت ملنے میں؟ اس کیس کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیا انجینئر محمد علی مرزا اس کیس سے بری ہو جائیں گے یا سزا ملنے کا کوئی چانس ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ دیگر سٹوریز پر بھی بات کریں گے، جس کے اندر 3 بھائیوں کا گروپ، جس کے اندر لال شیر، جان شیر اور رمضان شیر مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ اب وہ گروپ کیا کارروائیاں کرتا تھا، یہ تمام حقائق جانیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، کل فائنلی 101 دن بعد انجینئر محمد علی مرزا کو ضمانت مل گئی۔ اس ٹائم پہ جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ اپنے گھر بھی پہنچ گئے ہوں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگست 25 کو وہ گرفتار ہوتے ہیں اور دسمبر میں جا کے ان کی ضمانت ہو رہی ہے۔ اس کیس میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا ضمانت ہونے میں صرف؟ بٹ صاحب، ان کو جو رہائی ملی ہے نا، یہ بریت نہیں ہے، یہ ضمانت پر رہا ہوئے ہیں۔ سیشن کورٹ سے ان کی ضمانت منسوخ ہوئی تھی، مسترد ہوئی تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ کے جو مسٹر جسٹس صداقت علی خان ہیں، انہوں نے ان کو 5-5 لاکھ کے 2 مچلقوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ 100 روز تقریباً یہ پابند سلاسل رہے۔ ان کے خلاف 2 کیسز تھے۔ ایک ایف آئی آر تھی 295C کی، جس کے مدعی تھے عمیر قادری۔ ایک ان کے خلاف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جیلم، جہاں ان کی اکیڈمی، مدرسہ، مسجد ہے، جہاں ان کی رہائش ہے، وہاں کی ضلع انتظامیہ نے ان کے خلاف 3 MPO، مینٹیننس آف پبلک آرڈر سیکشن 3، 2 دفعات کا ہوتا ہے، اگر بلک میں ہو، زیادہ لوگ ہوں تو MP 16 لگ جاتی ہے، MPO 16 کے بجائے MP 3 لگ گئی۔ ان کو ضلع انتظامیہ نے گرفتار کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جیلم، ڈپٹی کمشنر جو ہیں، ان کے پاس ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پورے اختیارات ہیں۔ انہوں نے ان کو 3 MPO کے تحت ڈیٹین کیا فار 30 days، 30 دن کے لیے ان کی نظر بندی کے احکامات تھے۔ ضلع انتظامیہ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے کسی ایک گروپ کو مناظرے کا چیلنج دیا، وہ گروپ مناظرے کے لیے آ رہا تھا اور اس کی آمد پر خدشات تھے امن و امان کے، تو خدا نہ خواہ کوئی کشیدگی بڑھ سکتی تھی، امن و امان کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا، کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ نقص امن ایگزیکٹ جملہ ہے قانون کا۔ تو اس خدشات پر، یہ جو خدشات تھے، ڈیٹین کر دیا گیا ان کو۔ اچھا، 30 دن کے لیے کیا، لیکن یہ پھر 3 مہینے اور کیسے لگ گئے؟ 30 دن ڈیٹینشن کے دوران ہی ایک مقدمہ درج ہوتا ہے عمیر قادری کی جانب سے پنڈی کے تھانے میں۔ وہ مقدمہ ہوتا ہے 295C کا، کہ ان کی ایک ویڈیو پیش کی گئی NCCIA کو، NCCIA راولپنڈی ریجن، اس ریجن کی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے NCCIA پنڈی ریجن کی، اس کو ایک درخواست موصول ہوتی ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے جو مسیحی برادری ہے ان کے ایک واقعے کو، ان کی کتاب کے کچھ مندرجات کو مبینہ طور پہ ریفر کیا ہے، اور انہوں نے وہ جو کچھ کہا ہے وہ توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے۔ NCCIA جو ہے اس کی 4 رکنی ٹیم جاتی ہے جیل میں، جیلم جیل میں، ان سے تفتیش کرتی ہے۔ FIR سے پہلے یا FIR کاٹنے کے بعد؟ تفتیش FIR تو ہو گئی، مقدمہ اچھا، لیکن پروٹوکول کے مطابق پہلے انکوائری نہیں ہوگی، اس کے بعد جا کر FIR ہوگی؟ سارا بتا رہا ہوں۔ یہ جاتی ہے وہاں، ان سے پوچھتی ہے کہ یہ آپ پہ الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ
نقل کفر نباشد، میں نے کسی کتاب کو ریفر کیا ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، اور وہ جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ میرا اپنا بیانیہ نہیں، وہ بلکہ وہاں سے نقل کیا گیا ہے، جو کسی بھی جرم کے ارتکاب میں نہیں آتا۔ اس کے بعد NCCI ایک درخواست دیتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا 8-9 رکنی بورڈ، پورے کونسل جو ہے، ہیڈڈ بائی پروفیسر ڈاکٹر راغب نعیمی، بہت نامور مذہبی اسکالر ہے، ریسرچ اسکالر، بڑے بڑے اداروں کے سربراہ رہے ہیں، اور شہید جو مفتی محمد حسن نعیمی ان کے فرزند ارجمند ہیں، دارالفتاوی جامعہ نعیمیہ اس کے سربراہ بھی ہیں، پرنسپل بھی ہیں۔ ان کے پاس جاتی ہے، میرے ان سے گفتگو ہوئی، ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی بھی ہے وہ گفتگو، ان سے بہت ڈیٹیل میں نے انٹرویو کیا کہ یہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سب سے پہلے تمام علماء کرام نے جو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اس ویڈیو کو بار بار سنا، اور سننے کے بعد ہم نے مسیحی برادری کے جو پادری بشپس، جو ان کے مذہبی عقائد کے رہنما ہیں، ان سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے تردید کی اس بات کی جس کا حوالہ یہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری مذہب میں، ہماری کسی کتاب میں مستند کوئی ایسی بات نہیں ہے، جس کے بعد انہوں نے NCCI کو کہا کہ آپ اس پہ قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائی راغب نعیمی صاحب نے، میں نے کہا یہ کسی اور فورم پہ گیا، پنڈی کا مقدمہ ہے، پنجاب سے متعلق ہے، تو وفاق میں براہ راست کیسے آ گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ادارہ ہے متحدہ علماء بورڈ پنجاب، صوبائی سطح پہ، یہ اصولاً مروجہ طریقہ کار کے تحت یہ وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں گیا بٹ صاحب؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے نہیں گیا کہ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کی باقاعدہ تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ اچھا، اب لکیلی ڈاکٹر راغب نعیمی ہی اس متحدہ علماء بورڈ کے آخری سربراہ تھے پنجاب میں جب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میری مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد اس کو یا رینیو ہونا تھا یا نیا بورڈ تشکیل پانا تھا، دونوں کام نہیں ہوئے۔ اچھا، اس ٹائم پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے ایک فتویٰ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کا متحدہ علماء بورڈ کا نیا چیئرمین، نیا بورڈ نہ بننے کی وجہ سے یہ براہ راست ہمارے پاس آیا، اور ہم نے اس کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لیا، بڑی باریک بینی سے، اور یہ قرار دیا کہ یہ جو موقف اختیار کیا ہے انجینئر مرزا محمد علی نے کہ نقل کفر نباشد، یہ موقف درست نہیں ہے، اور یہ کھلی توہین رسالت ہے۔ ان کے موقف کو مسترد کیا، رد کیا، اور یہ اس کو آپ ان کا اعلامیہ سمجھ لیں، فتویٰ سمجھ لیں کہ یہ جو رہا ہوئے ہیں، اس میں جو جملہ آیا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ فتوے کے حوالے سے ایک جملہ۔ لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ راغب نعیمی صاحب کہ ہم نے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے کر یہ قرار دیا کہ کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، اور اگر یہ درست ثابت ہو جائے دوران تفتیش۔ اس دوران جب ہم نے یہ اعتراض اٹھایا، میں نے کہا یہ براہ راست پنجاب سے فیڈرل میں کیسے آ گیا، NCCI نے کوگنیز کیسے لیا اس کا؟ اس دوران پنجاب میں ایک پنجاب قرآن بورڈ ہے، اس پنجاب قرآن بورڈ میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اور پنجاب قرآن بورڈ نے بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام جتنے نکات تھے ان کی تائید اور تصدیق کر دی، اور یہ کہا جی انجینئر مرزا محمد علی جو ہیں وہ مستوجب سزا ہیں اور وہ مرتکب ہوئے ہیں توہین رسالت کے۔ اس ٹائم پہ تو نیوز چل رہی تھی، ٹکرز چل رہے تھے کہ گستاخ قرار دے دیا گیا۔ یہ سزا کا فورم نہیں ہے، یہ ریکمنڈیٹری فورمز ہیں جو مشاورت کی بنیاد پر
سفارش کر سکتے ہیں کسی چیز کی. اچھا، اس ٹائم پہ کئی ماہر قانون اور تجزیہ کار اس چیز پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس NCCIA کی ٹیم کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عدالت جاتے، وہاں پر یہ ساری چیزیں ہوتی. توہین رسالت، توہین مذہب، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، اس کے حوالے سے یہ فورمز بنائے گئے ہیں آفیشلی وفاق اور صوبوں میں. پروٹوکول یہی ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی کیس آتا ہے تو یہ پروٹوکول فالو ہوتا ہے. اور میں آپ کو اپنا تجزیہ بتا رہا ہوں. اگر پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ کی تشکیل ہو گئی ہوتی تو یہ اس فورم پہ جاتا، شاید جو آپ نے جملہ کہا 101 دن قائمے لگ گئے، تو یہ شاید اس کا حل بھی فوری آ جاتا. دیکھیں، آپ 100 اعتراض کر سکتے ہیں، ہر طرح کی انگلی اٹھا سکتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی پہ، مجھے بھی ان سے اختلاف ہے بعض باتوں پہ، لیکن ان کی تحقیق یعنی ریسرچ، وہ عالم ان کے دین ہے. مطالعے، عالم دین کو کس طرح سے گستاخ کہا جا سکتا ہے؟ اور سمجھیں اس کے علاوہ بات، وہ محقق بہت بڑے ہیں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، ایسے ہی ہے، اور یوتھ ان کو فالو کرتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں ان کے. ایسی صورت میں انہوں نے ایک ریفرنس کے طور پہ ایک بات کی ہے، اس پہ علماء کا خیال کیا ہے. انجینئر مرزا محمد علی کا کہنا یہ ہے، ان کا موقف جو سامنے آیا ہے، مجھ تک پہنچا ہے، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ایک سازش کا شکار ہوا ہوں. ایسے ہی ہے. ایک میرے مخالف متحارب بعض علماء کرام نے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں انہیں علماء کرام بھی نہیں مانتا، انہوں نے میرے خلاف ایک منصوبہ بندی کے تحت مقدمہ درج کروایا ہے اکسا کر. ایک دوسرا، ایک اور بات سنیں بڑی زبردست، بٹ صاحب ان کے مطالعے کو اور ان کے مطالعے کے وسعت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، وہ تو موجود ہے. ان کی طرف جو انگلیاں اٹھتی ہیں نا، وہ کسی حد تک درست میں کہتا ہوں. کیسے؟ کہ بعض ایسے معاملات جو بین المسالک، بین المذاہب دونوں باتیں، اسلام کے مختلف مسالک اور ادیان عالم مختلف دیگر، ان کے ان نکات کو، ان موضوعات کو، ان حساس اور متنازع معاملات کو یہ اپنا موضوع انتخاب، موضوع گفتگو بناتے ہیں جو بہت ٹچی ہیں. دل آزاری، کسی کے مسلک کو چھیڑنا، عقائد کو ذکر پہنچانا، قابل اعتراض مواد کا اشاعت، یہ ایک مشغلہ بن گیا تھا ہمارے مختلف اوقات میں. تو دو ادوار، دونوں عامریت کے دور تھے، جنرل ضیاء الحق کا اور جنرل مشرف کا، جنرل پرویز مشرف کا. ان دونوں ادوار میں ایک فارمولہ طے کیا گیا اور پروموٹ کیا گیا، بہت کہا گیا کہ دینی معاملات میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. اور فارمولہ کیا تھا کہ اپنا مسلک نہ چھوڑو، کسی دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو. ہمارے ہاں ہم نے اس کی پابندی نہیں کی، اور اختلافی معاملات کو ہوا دینے سے بعض معاملات دینی مسائل حساس نوعیت کے وہ الجھتے رہے، پیچیدگیاں پھیل گئیں. اب انجینئر محمد علی مرزا کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ ایک عالم دین کا دوسرے عالم دین کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ سامنے آ گیا. مذہب میں مناظرہ، مسالمہ اور بحث، اجتہاد، ان کی سب کی گنجائش، نہ صرف گنجائش بلکہ ہدایت بھی ہے بعض جگہوں پہ. تو اگر آپ، یہ علماء کرام ان معاملات کو زیادہ سمجھتے ہیں اچھی طرح، آپ اس طرح کے موضوعات کو موضوع بحث بنائیں گے اور اس پہ وہ بحث کریں گے یا مناظرے کا چیلنج دیں گے، ٹھیک ہے، اور مناظرے کا چیلنج دے کے خدا نہ کرے بات بھڑک جائے، جو ضلع انتظامیہ جیلم نے کہا تھا. اچھا، حالات اس قدر خراب تھے
کہ جہلم کی انتظامیہ نے انجینئر مرزا محمد علی کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے حافظ آباد کی جیل میں منتقل کر دیا. اور اس کے بعد پھر اڈیالہ میں. اب ان کو جب 5-5 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض رہائی ملی. 2 باتیں سن لیں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. ان کا کیس جو ہے وہ ٹرائل میں جانا ہے. جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں اس کی سماعت ہونی ہے, شہادتیں پیش ہونی ہیں, جرح ہونی ہے, سارے معاملات چلیں گے, گواہیاں ساری پیش ہوں گی, سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہیں, موقع کے گواہ آئیں گے, واقعاتی شہادتیں پیش ہوں گی. یہ کیس ٹرائل کہتے ہیں اس کو. یہ کیس ٹرائل ہوگا, پروسیکیوشن آئے گی, تفتیشی اپنی رپورٹ دے گا. اس کا مستقبل کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے, اندازہ ہے, میرا تجزیہ بھی ہے, اور میں یہ جو فورس ہی کر رہا ہوں ذاتی طور پہ, وہ یہ ہے کہ شاید انجینئر مرزا محمد علی پر توہین رسالت کا جرم اس انداز کا ثابت نہیں ہوگا. ایف آئی آر کے مطابق اس کا تجزیہ میں کر رہا ہوں, وہ مشکل ہے ذرا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزامات بہت کم ثابت ہوئے مقدمات میں, جرح کے دوران, ٹرائل کورٹ میں. اور پھر دیکھیں, آپ کو عدالت عالیہ کی طرف سے ضمانت پر رہا کر دینا 50% آپ کے حق میں فیصلہ ہے ٹرائل کا, ہائی کورٹ کی طرف سے. دوسرا, انجینئر مرزا محمد علی نے اپنی رہائی کے احکامات کے فوری بعد وکلاء کی وساطت سے ہائی کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی ہے, پٹیشن کی ہے. اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھے اچھا, یہ پوچھا تھا ہائی کورٹ نے این سی سی آئی اے کے وکیل سے کہ جی کس جرم میں آپ نے پکڑا؟ انہوں نے کہا توہین رسالت میں. انہوں نے کہا جی کیوں ہوئی توہین رسالت, کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے خلاف فتوے آئے. عدالت نے کہا کہ یہ فتاوی علماء کی حیثیت, قابلیت, یہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے. ہم نے ضمانت پہ وہ کوئی اعتراض اگر ہے تو آپ بتائیں. تو وکلاء جو تھے, سرکاری وکلاء, وہ اعتراض کوئی نہیں, معقول جواب نہیں دے سکے, جواز پیش نہیں کر سکے. عدالت نے رہا کر دیا. جب عدالت نے رہا کیا تو ملزم کو 50% کے قریب جو ہے نا, کچھ کم فیصد ہو سکتا ہے, شرح کم ہو سکتی ہے اس کی, یہ فیور مل جاتی ہے ٹرائل کے حوالے سے. دوسری بات, جب انہوں نے فوری رہائی کے حکم کے بعد ایک پٹیشن دائر کی, اس میں کہا کہ میرے خلاف جو فتویٰ ہے قرآن بورڈ کا, وہ تو فتویٰ دینے کے اختیار میں ہی نہیں ہے, اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہی نہیں فتویٰ. یہ قرآن بورڈ کیا تعلق؟ قرآن بورڈ کا تعلق ہے قرآن پاک کی طباعت سے, اشاعت سے, اغلاط سے پاک کرنے سے, املا سے, آراب سے, خوشخطی سے, جاذب نظری سے, عکس پراپر ہونا, عکسی قرآن ہے نا. تو یہ قرآن بورڈ نے میرے خلاف کیوں فتویٰ دیا؟ میرے خلاف این سی سی آئی اے نے غلط شہادتوں کی بنیاد پر اور ایک پرانی ویڈیو کو بنیاد بنا کر, سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے, پرانی ویڈیو کو 2-2.5 سال پرانی, اس کو بنیاد بنا کر, جس میں نے ایک ریفرنس دیا تھا عیسائی برادری, مسیح برادری کے, اس کی بنیاد پہ ہی کام کیا. اب اس کو بھی ایڈمٹ کر لیا گیا ہے سماعت کے لیے. اس پہ عدالت تاریخ جب نکلے گی اس پہ ایک نیا معاملہ جو ہے سامنے آئے گا. انہوں نے اپنے گرفتاری کے جواز کو ہی چیلنج کر دیا, اور میری ابھی بات نہیں ہو سکی ان کے وکلاء سے یا عدالتی جو افسران ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ اپنے خلاف جو ضلع انتظامیہ کا 3 MPO کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے, مجھے لگ رہا ہے. اچھا, ابھی 3 مہینے لگے ہیں ضمانت ملنے میں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ کب تک آ جائے گا؟ کتنا ٹائم مزید لگ سکتا ہے؟ ہائی پروفائل کیس ہے. میرا خیال یہ ہے اس طرح کے کیسز اگینسٹ دی اسٹیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں لگتا, میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ ٹرائل میں اس حد تک جائے گا. سزا و جزا کا تعین اس میں مشکل دکھائی دے رہا ہے, آج تک ہوا بھی کبھی کم ہی ہے, لیکن یہ ہوتے حساس معاملات ہیں.
جب تک ان پر یہ کیس چل رہا ہے انہیں اجازت ہوگی کہ وہ سوشل میڈیا پر آ سکیں, کوئی بیان دے سکیں؟ بالکل اس طرح کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کسی قسم کی, نہ عدالت نے لگائی. سیشن کورٹ میں ان کی ضمانت مسترد ہوئی بعد از گرفتاری, لیکن وہاں بھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں سامنے آیا, میں نے نہیں دیکھا. اور میرا نہیں خیال کہ عدالت عالیہ نے بھی ایسا کوئی پابندی کی شق رکھی ہوگی, اس میں کوئی ایسی شرط ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. یہ وہ اپنے جو اظہار خیال ہے, جذبات کا اظہار ہے, اظہار رائے ہے, اپنا موقف بتانا ہے, اس میں وہ میرا خیال ہے کہ آزاد ہیں. اس میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی, نہ ہی کہی جا سکتی ہے. لیکن کئی دفعہ ہم نے کہا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں. حدود و قیود جو ہیں وہ تو متعین ہیں, اور خاص کر مذہبی معاملات میں ان کو اگر یہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب بڑے ذہین فتین آدمی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی احتیاط کا دامن, میری ریکویسٹ بھی ہماری ان سے یہ ہے اس فورم کے ذریعے کہ وہ ذرا احتیاط کا دامن جو ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اور وہ معاملات جو متنازع ہیں, حساس ہیں, ان پہ رائے زنی میں کم از کم اتنا احتیاط بیانہ ضرور کیا کریں کہ وہ کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, کسی شخصیت کی. ہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے, ہم اپنی رائے کا, آراء کا, جذبات کا اظہار جو ہے نا, وہ اپنی مقدس ہستیوں کے حوالے سے بڑے بے دریغ کرتے ہیں, غیر محتاط انداز اپناتے ہیں. اس سے تو ہر شخص کو پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ تو آپ اگر محافل میں بیٹھے ہوں اپنے دوست احباب کی, وہاں بھی اس طرح کی گفتگو جو ہے اس سے پرہیز بہت ضروری ہے. اور یہی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے. دیکھیں آج کل تو 3 4 5 لوگ جا کے گواہی دے دیں کہ ہم نے جناب یہ سنا تھا کہ یہ فلاں ہماری محفل میں یہ کہہ رہا تھا, تو آپ ایک پریشانی میں پھنس جائیں گے. تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا, اس پہ احتیاط ہماری ریکویسٹ تو انجینئر صاحب سے بھی وہ بھی کریں, اور ہر فرد جو ہے پاکستانی شہری اس کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا ضرور اڈاپٹ کرے کہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, اس کے مسلک کو چھیڑا نہ جائے, اس کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے, اس کے مسالک کی کتابیں, مقدس شخصیات, ہستیاں اور مقدس مقامات, ان کا بھی جو ہے وہ خیال بھی رکھنا چاہیے, احترام بھی کرنا چاہیے. اچھا, یہ اتنا حساس معاملہ ہے, انجینئر محمد علی مرزا رہائی پا کے اپنے گھر چلے گئے ہیں, اب وہ کہیں جاتے ہیں, کسی سے ملتے ہیں, تو ان کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں پر ان کی پروٹیکشن, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ انجینئر مرزا محمد علی کی نقل و حمل پہ, آمد و رفت پہ کوئی پابندی نہیں ہے, پہلی بات. لیکن خطرے سے خالی نہیں ہے. ان کی موومنٹ جو ہے اٹ از ود دا ڈینجرس. اب جس سٹیج پہ وہ ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ ہے. اگر وہ جہاں جس ضلع میں رہ رہے ہیں جیلم میں, وہاں کی انتظامیہ کو تو پہلی بات تو یہ خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان کے تحفظ کی ضمانت دے, اور ہر شہری کی تحفظ کی ضمانت ہونی چاہیے. اگر آپ ان کو محقق, عالم دین, ایون متنازع عالم دین نہ بھی سمجھیں, ایک عام پاکستانی شہری, ہر ایک کے تحفظ کی ضمانت دینی ہے انتظامیہ کو, اس کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. تو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ اسے پروٹوکول نہ کہیں, آپ پروٹیکشن کہیں, پروٹیکشن ان کو دینی چاہیے. اور وہ پروٹیکشن سیکنگ بھی ہیں اس وقت. میرا خیال ہے کہ انجینئر صاحب جو ہیں ان کو مکمل جان کی حفاظت ان کی جو ہے اس کی ذمہ داری ضلع انتظامیہ پر ہے. جہاں کہیں وہ جانا چاہ رہے ہیں اطلاع کیا کریں, وہ مطلع کریں. اچھا, دوبارہ کوئی ایسا چانس ہے کہ انہیں ڈیٹین کیا جائے 3MPO کے تحت؟ اب ایسی کوئی بات نہیں ہے, عدالت عالیہ سے ان کی ضمانت ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انتظامی اہلکار جو ہے, انتظامی افسر جو ہے, وہ اس طرح کے احمقانہ ایکٹیویٹی میں ملوث ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہ بالکل ایزی لائف اپنی گزاریں گے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کو بھی اپنا رویہ, اپنے جذبات کا اظہار, رائے زنی, اس میں محتاط رہنا ہوگا. نعیم صاحب, اگلی اسٹوری پر بات کرتے ہیں. پشاور کی یہ نیوز ہے, 3 بھائی جس کے اندر رمضان شیر, جان شیر اور لال شیر, ان کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا.
اب میں نے پشاور کے اندر اس سے پہلے اس طرح کی نیوز نہیں دیکھی تھی کہ کوئی اس طرح کے کرمنلز جو ہیں وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو گروپ تھا اس کا خاتمہ ہو گیا. اب یہ جو 3 بھائی تھے یہ کس طرح کی کارروائیاں کرتے تھے اور ان کا پولیس مقابلہ کس طرح سے ہوا؟ بٹ صاحب بات یہ ہے کہ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی تو میں یہ سمجھا کہ شاید پنجاب میں جو پولیس مقابلوں کا سلسلہ چل رہا تھا وہ ہوا وہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پولیس مقابلے کرنے والے پولیس افسران، اہلکار یا ادارہ اس کی دائرہ اختیار کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے خیبر پختونخوا تک، یا پھر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے کاپی کرنا شروع کر دیا ہے اس سٹائل کو، جو امن و امان کے قیام کے لیے پنجاب کا سٹائل ہے وہ شاید وہاں تک پہنچ گیا، ٹریول کر گیا. اچھا، ویسے زیادہ تر پشاور میں کس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں؟ پشاور میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے. پشاور میں صرف خیبر پختونخوا پوری کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردی زیادہ ہے. کئی گروہ ایسے ہیں جو اس دہشت گردی کا فائدہ اٹھا کے اپنی دشمنی اور اپنے مذموم ارادوں کی کارروائیاں اس میں ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ اپنی دشمنی کے چکر میں نا دہشت گردوں کا استعمال کرتے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں اپنے مخالف کو مروا دیتے ہیں. بٹ صاحب پاکستان کی مجرمانہ تاریخ کا واحد واقعہ یہ ہے، ہر شے کی پاکستان میں نا، ہر شعبہ زندگی کے ہر شے کی نرخ قیمت بڑھتی ہے. خودکش دہشت گرد کا ریٹ کم ہوا ہے، اچھا، بہت زیادہ کم ہوا، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. 20-25 لاکھ سے شروع ہو کے 2-2.5 لاکھ پہ آ گیا. بہت سستا اویلیبل ہے خودکش حملہ آور. اور ابھی ریسنٹ جو واقعات 3-4 ہوئے ہیں فورسز پہ، ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، ان میں جن خودکش حملہ آوروں نے کارروائی کی انہوں نے بہت تھوڑے داموں معاملات طے کیے تھے، یہ پتہ لگا. لیکن یہ جو واقعہ جس کا آپ آج تذکرہ کر رہے ہیں، یہ شیروف لالے گروپ بڑا مشہور تھا. 3 بھائی تھے. میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ پنجاب کے طریقہ کار سے پولیس مقابلوں کے متاثر ہو گئی ہے، اور ایڈمائر بھی کر رہی ہے، ان کو کاپی بھی کر رہی ہے. انہوں نے 2 بھائیوں کو بالواسطہ پولیس مقابلے میں مارا. وہ کیسے؟ کیا وہاں پر بھی اسی طرح ساتھی آ گئے، ساتھی آ گئے نا. اچھا، ساتھیوں نے مار دیا رمضان کو. تو یہ ان کا موڈس اپرینڈی اپنی جگہ پہ، طریقہ کار جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. وہ تو پنجاب کے ایسے ہی، میں نے عذرائے تفنن، یہ عذرائے برسبیل تذکرہ میں نے یہ کہہ دیا. لیکن انہوں نے جن تینوں، یہ جو میں نے جملہ کہا لالے گروپ کے 3 افراد، تینوں بھائی، ان کے خلاف کارروائی کی ہے نا، یہ پشاور، نوشیرہ، چارسدہ، 3 اضلاع، یہ پشاور سے متصل اضلاع ہیں. جب آپ جی ٹی روڈ پہ جائیں تو رائٹ پہ پشاور کے چارسدہ اور جی ٹی روڈ کے لیفٹ پہ نوشیرہ. یہ 3 اضلاع، 3 اضلاع میں پھیلا ہوا نیٹ ورک لالے گروپ کا، وہ پولیس کو قتل، اغوا برائے تاوان، بھتہ خوری، اقدام قتل، پھر اس کے علاوہ پولیس مقابلوں، پولیس سے کئی دفعہ مٹ بھیڑ ہوئی ہے ان کی، اس گروپ کی. پھر سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گروپ نے پولیس پر حملوں کے ساتھ ساتھ پشاور، گرد و نواح اور خیبر کے کئی قبائلی علاقہ جات میں بھی قبضہ مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اراضی پہ
کھیتوں پہ، کھلیان، جہاں بھی میدان، مکانات، تعمیرات جو ہیں، ان پر نہ صرف قبضے کیے بلکہ قبضے چھڑوانے میں بھی ملوث رہے. اچھا، ان پر یہ پہلی بار ایکشن ہوئے یا ماضی میں بھی کوئی ایکشن ماضی ہوا؟ میں 10 سے 12 واقعات ایسے موجود ہیں. پولیس سے مقابلہ کرتے تھے باقاعدہ. یہ لیکن گرفتار کبھی نہیں ہوئے. گرفتار ہی ہوئے 2 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں، عدالتوں سے رہا ہو گئے. لیکن ان کے پاس جو جدید ہتھیار تھے ان میں سے ایک کا بھی لائسنس نہیں کبھی انہوں نے لیا. یہ اچھا، وہاں یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں لنڈی کوتل باڑہ فیکٹری، اسلحہ ساز فیکٹری ہیں وہاں موجود ہیں. درآدم کھیل. درآدم خیل، وہی اسی کہتے ہیں. لنڈی کوتل تورخم کا بارڈر، اور ادھر یہ دوسرا بارڈر جو ہے. اچھا، آپ تو کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو امریکن فورسز چھوڑ کے گئی تھی اپنا اسلحہ، وہ پشاور میں اور کے پی کے میں آ رہا ہے. پشاور میں ہونے والا ایک بڑا مذہبی جو واقعہ تھا، اس میں وہ اسلحہ استعمال ہوا تھا جو امریکنز چھوڑ گئے تھے. وہاں نا بٹ سب سے زیادہ آپریشن جو ہوئے ہیں، میں بڑا عرصہ وہاں میں نے گزارا ہے، سب سے زیادہ آپریشن ہوئے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف. اور آج کل جو خوارج الہند کے خلاف سیکورٹی فورسز آپریشن کر رہی ہیں قبائلی علاقہ جات میں، خاص کر شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، ڈی آئی خان میں، ٹانک میں، یہ آپریشن جو ہیں ان میں تحریک طالبان پاکستان یا ان کے حمایت یافتہ یا بھارتی اداروں کے ایجنسیوں کے حمایت یافتہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جس سے تصدیق ہوئی. کئی واقعات، تو ابھی اسلام آباد کے ضلع کچہری کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا. لیکن یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جس پشاور، نوشیرہ، چارسدہ میں جو دہشت کی علامت تھے نا، وہ یہ تینوں، شیر لال شاہ، یہ شاہ وہ نہیں ہے سید والا شاہ، وہ والا سید، یہ جسے جارج برنارڈ شاہ ہے نا، SHAW، وہاں شاہ، باچا خان ہے، بادشاہ، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے نام کا حصہ ہے. تو یہ شیر لال عرف شیرو، پھر دوسرا اس کا بھائی وہیں کا رہنے والا اسی علاقے کا رمضان شیرو کہتے ہیں، رمضان شیرو. پھر اس کا تیسرا بھائی جو ہے جان شیر. یہ سارے جو ہے نا، ان کو اکٹھا مارا، اکٹھا نہیں پکڑا گیا، قابو کر کے مارا، جیسے مارا اکٹھے نہیں ہوا. پہلے رمضان شیر کو کیا، رمضان شیر آخر میں کیا. یہ پہلے جو ہے نا، سب سے پہلے یہ بڑا جو مین جس کے نام پہ گروپ تھا، شیر لال جو تھا نا، سب سے پہلے وہ قابو آیا. پھر اس کے بعد جان شیر، پھر رمضان آخر میں. یہ جو لوگ تھے نا، ان کے خلاف اب آپ دیکھیں تینوں اضلاع میں کن کن تھانوں کو مطلوب تھے یہ، اور ان سارے تھانوں کی پولیس اس میں انوالو تھی جنہوں نے ان کے خلاف مقابلہ کیا. ان کو قابو کیا سمجھ لیں آپ. پشاور کے تھانہ تھا پشاور کا شاہپور، پشاور کا تھانہ چمکنی، پشاور کا تھانہ شرقی، اور پشاور کا ریجن CTD کا. 4 علاقوں کی پولیس کو صرف پشاور صوبائی دارالحکومت جو ہے وہاں مطلوب تھے. اب آ جائیں دوسرے ضلع کی طرف، جو نوشیرہ ضلع ہے، اس میں نوشیرہ میں سب سے بڑی تحصیل ہے کوڑا کھٹک. انہوں نے قبائلی علاقہ جات جو ہیں وہاں تو ادھم مچا رکھا تھا. اچھا، اب یہ ایک پولیس مقابلہ ہو گیا، یہ پورا گروپ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، 3 بھائی جو ہیں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے. اب جو دوسرے وہاں پر لوگ ہیں، کرمنلز ہیں، کیا ان کی باری بھی آئے گی؟ جس طرح سے ہم نے پنجاب میں دیکھا، اب تک تو 1000 مبینہ طور پر ہو گئے ہوں گے. بٹ صاحب ان کے 2 ساتھی فرار بھی ہوئے ہیں FIR کے بقول، جو FIR درج ہوئی ہے نا پشاور میں، جو ساتھی چھٹوانے آئے تھے وہ بھی ہیں. 3 وہ ہیں، 2 اور ان کے ساتھی فرار بھی ہوئے ہیں. 3 تو چھڑوانے آئے تھے نا، 2 ان کے ساتھ اور تھے، ان کو بھی فرار دکھایا گیا ہے. اب جو فرار دکھائے گئے ہیں وہ بھی موجود ہیں. دوسرا، جب اس طرح کا مکروہ دھندے کرنے والا گروہ ہوتا ہے، وہ کوئی 2 4 5 10 افراد پہ مشتمل تھوڑی ہے کہ آپ نے 2 3 مار دیے تو باقی سارے ختم ہو گئے یا وہ زیر زمین چلے گئے. ابھی سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ کہتے ہیں نام مختلف لے رہے ہیں. خیر وہ تو عجیب سی بات ہے کہ سہولت کار تھے جی، فلاں صافی ہے، کوئی صافی قبیلے کا، اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ سہولت کار تھا اس کا.
لیکن اس صافی قبیلے کے 2-3 افراد کے میں نے رد عمل دیکھے ہیں، انہوں نے تو بڑا خوشی کا اظہار کیا ان کے مارے جانے پہ. اب یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض ایکٹیوسٹ، جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھی ہیں فلاں 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 فلاں، وہ سہولت کار تھے اور پولیس کو مطلوب تھے، اور آج جو ہیں وہ ان کے مرنے پہ بانسری بجا رہے ہیں. تو اس طرح کے گروہ جہاں ہیں اور ان کے خلاف صوبائی حکومت کارروائی کرنا چاہتی ہے تو وفاقی حکومت کو ان کو پوری سپورٹ دینی چاہیے، لاجسٹکس بھی، مورل بھی، دونوں طرح، فنانشل بھی. تو پھر امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں جو در اندازی ہے نا سرحد پار سے، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ شاید صوبائی ادارے جو ہیں وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتے. تو وفاق جو ہے نا کم از کم سرحدی علاقوں میں جو ہے، اور سرحدی یورش اور شورش جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، امن و امان کے قیام کے لیے جو ہے اسے میدان عمل میں آنا چاہیے. اچھا، آخری اسٹوری پر بات کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کی. 2 دن پہلے ہم نے ایک وقوع دیکھا. اسلام آباد میں ایک گاڑی نے 2 لڑکیوں کو کچل دیا. 2 لڑکیاں جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی. اب جو گاڑی چلانے والا تھا جو موقع سے فرار ہو گیا وہ ایک جج کا بیٹا ہے. پورا کیس کیا ہے اور آگے جا کے اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ انصاف ملے گا؟ بٹ صاحب وفاقی دارالحکومت جو ہے نا اس میں آئے روز کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری سامنے آ رہی. سپریم کورٹ کے ججز تک، ان کے اقربا، ان کے اولاد، عزیز و قارب، یہ کیس آتے رہے ہیں. لیکن یہ جو ریسنٹ پاس کا کیس ہے نا، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محمد آصف، ان کے کم عمر بیٹے نے ایک بڑی گاڑی، اس کے تلے رون دیا 2 لڑکیوں کو. لڑکیوں سے مراد نوجوان خواتین کو کچل دیا اور کچل کے ہلاک کر دیا اور فرار ہو گیا. وہ نوجوان کم عمر تھا. یہ بچیاں جو دونوں تھیں، یہ جو نیشنل کونسل آف آرٹس ہے نا، وہاں سے نکلی ہیں اسکوٹی پہ، اور وہ کچھ فاصلے پہ بھی سائڈ پہ گئی ہیں کہ پیچھے سے یہ نوجوان جو ہے جج صاحب کا فرزند ارجمند یہ آیا ہے، اور اس سے گاڑی کنٹرول نہیں ہوئی، انہوں نے سائڈ پہ جاتے ہوئے ان بچیوں پہ چڑھا دی اور دونوں کچلی گئیں. اب یہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے نا، اس کا ایک بہت بڑا خوشائند اقدام یہ تھا جو بچیوں کو، خواتین کو، خاص کر 9 عمر بچیوں کو، لڑکیوں کو جو لڑکیاں کہتے ہیں، ان کو اسکوٹی، الیکٹرک بائک دی گئی تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو، وہ مردوں کے مرہون منت نہ رہیں. اور اب جو دور جا رہا ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ خواتین مردوں سے شانہ بشانہ نہیں، ایک قدم آگے ہوں گی تو معاملات چلیں گے. ویمن امپاورمنٹ کے معنی بھی یہی ہیں. تو جن بچیوں کو، لڑکیوں کو اس ویمن امپاورمنٹ کے دور میں ہم اس انداز سے اسکوٹیاں فراہم کر رہے ہیں، سہولیات دے رہے ہیں، انکریجمنٹ ہے ان کے ساتھ، ان کا حوصلہ بڑھایا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہاں ایک عدالتی اہم منصب پر فائز شخص کے 9 عمر بچے نے اس طرح کا ایکٹ کیا، وہ نہایت ظالمانہ ہے. ہم تو یہ ابھی پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح سے کریک ڈاؤن چل رہا ہے کم عمر ڈرائیورز جو ہیں ان پر. بہت اچھا ہے، مجھے اس کے طریقہ کار سے اختلاف ہے، طریقہ کار اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا ایکٹ بہت اچھا ہے، وہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 5 مہینے پہلے شادرہ کے اندر بھی اسی طرح کا ایک وقوع ہوا جس کے اندر 13 سال کے بچے، حاشر اس کا نام تھا، اس نے جو ہے وہ ایک آدمی کو کچل اپنے دیا. مالک مکان کے بنا کے، اس کے کسی بچے کی گاڑی کسی کی لی اور وہ لے کے جو ہے نا بس اسٹاپ پہ کھڑی خواتین پہ چڑھا دی. ہاں، وہ آج کے دن بھی جیل میں ہے، سزا اسے ہوگی. اچھا اب اس کا سنیں، اس بڑا افسوسناک سانحہ ہے، یہ سانحہ ہے باقاعدہ. اس میں ایک خاتون علاقہ مجسٹریٹ ہیں شائستہ خان کنڈی. اچھا ایک تو پہلے سوشل میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہو گئی، مقدمہ درج ہوا 3 دفعات کے تحت. پہلی دفعہ ہے 279 تیز رفتاری سے حادثہ، دوسری ہے 322 کہتے ہیں
قتل خطا، غیر ارادی قتل، غیر ارادی، مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن مار دیا 322. پھر ہے 427 حادثے کے ذریعے کسی کو ہلاک کر دیں. 3 دفعات کا مقدمہ درج ہو گیا تھانے میں. ایف آئی آر ٹھیک ہے یا کمزور ہے؟ ایف آئی آر بہت اچھی، مضبوط ہے، قابل چالان ہے، ٹرائل میں بڑی مفید ثابت ہوگی. لیکن اس سے زیادہ مجھے جو ٹریبیوٹ پیش کرنا ہے نا، وہ کرنا ہے اس خاتون علاقہ مجسٹریٹ کو، شائستہ خان کنڈی. انہوں نے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ملزم جو گرفتار ہوئے تھے. کیا ماضی میں آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا کہ ایک طرف جج کا بیٹا جو ہے وہ ملزم کے طور پر سامنے آیا ہے، اس پر ابھی کیس چلنا ہے، کیا ایسے کیس میں آپ نے انصاف ملتا ہوا دیکھا ہے؟ 8 جون 2022، 8 جون سن 2022 لاہور ہائی کورٹ کے جج کی، فاضل جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، ان کی بیٹی نے اس طرح کا ایک حادثہ کیا تھا. کیا بنا کیس کا؟ ختم ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا کیس. پھر جولائی 2024 میں سپریم کورٹ کے ایک جج کی اپنی گاڑی، ملک صاحب ایک جج تھے سپریم کورٹ کے، ان کی اپنی گاڑی ان کی بیٹی چلا رہی تھی، اس سے بھی اس طرح کا حادثہ ہو گیا، وہ بھی عدالت سے. اچھا، اب اس میں ایک بات بڑی ضروری ہے قانونی نظر سے، نقطہ نظر. یہ جو جرم ہے نا، یہ والے حادثے کے، تیز رفتاری کے، ایون بندہ کچلا بھی جائے، یہ قابل ضمانت بھی ہیں. قابل دستاویزی پولیس جرم ہے لیکن قابل ضمانت، ناقابل ضمانت نہیں ہے. ایک دوسرا کمپاؤنڈیبل ہے، عام بندے کو ریلیف ملتا ہے اس طرح سے؟ سب کے لیے ایک جیسے قانون. سب یہ فرق نہیں ہے کہ جج کا بیٹا تو نہیں ہوگا، جج کی بیٹی تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے. یہ قابل راضی نامہ بھی ہے، کمپاؤنڈیبل. آپ گھر جاتے ہیں متاثرہ فریق کے، یہ غلطی ہوگی، دیت دے دیتے ہیں. یہ تو انڈر ہینڈ ہی ہوتی ہے نا. شرع میں حکم ہے آپ ان کو راضی کر لیتے ہیں، قابل راضی نامہ ہے، عدالت میں جا کے پیش کرتے ہیں، عدالت آپ کی ضمانت لے لیتی ہے، آپ کو رہا کر دیتی ہے. اگر یہ ناقابل ضمانت ہوں، ناقابل راضی نامہ ہوں، اچھا قابل راضی نامہ بھی 2-3 شرائط کے ساتھ ہیں، ناقابل ضمانت بھی 2-3 شرائط کے ساتھ ہوں گی. یہ ناقابل ضمانت، ناقابل، ٹھیک ہے قابل دستاویزی پولیس رہیں، ناقابل ضمانت بن جائے اور ناقابل راضی نامہ بن جائے، نان کمپاؤنڈیبل کہہ رہا ہوں، نان کمپاؤنڈیبل بن جائے تو پھر شاید بہتر ہو سکتا ہے. اب تیسرا کام کیا پنجاب گورنمنٹ نے، جرمانے کی شرح بڑھا دی، 15 سے 20 ہزار کر دیا. لیکن اس نے کرپشن کا ایک در کھول دیا، اس سے کرپشن کا در کھل گیا. پولیس والوں پہلے انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان کی ساکھ پہلے ہی خراب تھی. شہری جو ہیں انہیں چلڑ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، ان کو ایسے جگ جگ کر کے موٹر سائیکل ان کے پاس سے گزارتے تھے. یہ تو ویسے زیادتی کرتے ہیں، یہ غلط ہے. مطلب ان ہیومن ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. وہ تو اپنی غیر ڈیوٹی کرتے سنجیدگی ہیں، کا دامن سب کے ساتھ ایک جیسے معاملات نہیں ہوتے. غیر سنجیدگی کا دامن نہیں تھامنا چاہیے، یہ اپنی جگہ پہ. لیکن پولیس والوں پر یہ جو کرپشن کا الزام ہے نا، اس میں اضافہ ہوا 2-3 روز میں. تو اب جب ہم یہ آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پروگرام کی، اور ہم اسے کنڈیم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے 9 عمر بیٹے نے، لڑکا ہے بس چھوٹی عمر کا، اس نے جو ایکٹ کیا 2 لڑکیوں کی جان لے لی. اس کو جتنا اس کی مذمت کی جائے کم ہے، کنڈیمنیبل ہے. لیکن اب اگر ریمانڈ دینے تک، ایف آئی آر کے اندراج میں، ایف آئی آر کے اندراج سے ریمانڈ تک اگر رعایت نہیں ہوئی، اور اگر اللہ کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ویسے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جسٹس آصف صاحب جو ہیں انہوں نے خود کہا کہ میرے بیٹے نے اگر جرم کیا ہے، مطلب انہوں نے خود ایک اچھا جسچر دیا ہے. اگر واقعی اس طرح کی بات ہے اور کوئی سفارش نہیں چلی، کسی قسم کی رعایت سہولت نہیں دی گئی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کو، تو یہ ایک بہت اچھا جسچر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے دل شکنی ہوگی، حوصلہ شکنی ہوگی،
ان لوگوں کی جو اس طرح کے نوعمر بچے باہر آتے ہیں. ویسے اچھا اس میں ایک رول والدین کا ہے. وہ تو خیر ٹھیک ہے، والدہ سو رہی ہیں، والد صاحب جج صاحب وہاں گئے ہوں گے عدالت میں سرکاری فرائض میں انجام دہی میں مصروف ہوں گے، عدالتی منصب ہے، یا کوئی کہیں کام گئے ہوں گے کسی تقریب میں مصروفیت کی بنا پہ، تو اچانک بچہ نکال کے گاڑی لے جائے، تو اس کے لیے گاڑی کی چابی ہیں، بائک کی چابی ہیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں والدین. جو گھروں میں بڑے گھروں میں تو سی سی ٹی وی فوٹیج ہوتے ہیں، ان کے ذریعے احتیاط کریں. دیکھیں بچے کو سہولت دیں قانونی، آئینی، معاشرتی حدود و قیود کے رہتے ہوئے. آپ اگر ان کو مادر پدر آزاد کر دیں گے اور لاڈ پیار اس حد تک دیں گے کہ بیٹے جاؤ گاڑی میں سے فلاں سامان لے آؤ، اور آپ نے اس کو بھیجا مارکیٹ تک اور وہ آگے 3 شاہراہوں پہ بھی پھر کے آ گیا، تو میرا خیال ہے والدین کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ انہیں سونے کا نوالا دیں، سونے کے چمچ میں رکھ کے دیں، لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھیں.